أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين وہی لوگ ہیں اشتروا الضلالة جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدى ہدایت کے بدلے میں فما ربحت تجارتهم پس نفع من نہ ہوئی تجارت ان کی وما كانوا مهتدين اور نہ ہوئی وہ ہدایت پانے والے مثلهم مثال ان کے كمثل الذي اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا اس نے آگ جلائی فلما اضاءت پس جب روشن کر دیا اس آگ نے ما حوله اس جلانے والے کے ارد گرد کو ذهب اللہ بنورهم لے گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو وترکهم فی ظلمات اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے سم بہرے ہیں بکم گونگے ہیں عمی اندھے ہیں فہم لا یرجعون وہ نہیں لوٹتے او کصیب یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے من السماء جو آسمان کی طرف سے نازل ہوئی ہے فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہے ورعد اور کڑک ہے وبرق اور بجلی ہے یجعلون اصابعهم کرتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق بجلی کی وجہ سے حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے واللہ محیط اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارهم اچک لے ان کی آنکھوں کو کلما اضاء لهم جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں واذا اظلم علیہم اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر قاموا تو ٹھہر جاتے ہیں ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لذهب بسمعهم البتہ لے جائے ان کے کانوں کو وابصارهم اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں یعنی ہدایت دی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے کافر تھے ان کے پاس تو ہدایت نہیں تھی تو انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کیسی خرید لی. مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ اس کی دو جواب نقل کرتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں پیدائشی طور پر صحیح فطرت رکھی ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ پیدا ہونے والا صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اگر بچے کو اسی فطرت پر چھوڑا جائے جس پر وہ پیدا ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو فوراً قبول کرے گا. فطرت صحیحہ اس کو قبول کرنے پر آمادہ کرے گی. نمبر 2 فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سورہ روم آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر پیدا کیا لوگوں کو یعنی ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی لیکن ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اس فطرت سلیمہ یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو خراب کر لیا. تو اب مطلب یہ بنے گا کہ ان منافقین نے وہ صلاحیت اور استعداد دے دی اور اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. کفار کے نابالغ بچے یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کافروں اور مشرکوں کے وہ بچے جو چھوٹے عمر میں وفات ہو جاتی ہے وہ جنتی ہے یا دوزخی. اس سلسلے میں فقہاء کرام کی 3 اقوال نقل کی گئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے. یہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو باب الجہاد میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے بھی آ جاتی ہے
رات کے وقت افراتفری میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی، تو اس دوران میں جو بچے مر جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو قصداً نہ مارو، ضمنی طور پر مارے گئے تو ہم تبع لآبائہم، وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ محققین حضرات اس روایت کا مفہوم بیان فرماتی ہے کہ روایت جہاد کے موقع کی ہے کہ مارنا تو تم نے بڑوں کا تھا، اتفاقاً اس موقع پر جو چھوٹے قتل ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ لڑائی کے دوران ایسا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہیں۔ نمبر 2، فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنتی ہیں، کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے وہ مکلف نہیں ہوتا، یعنی اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رفع القلم عن 3، 3 قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، ان میں الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ جب اس پر شرعی احکام ہی لاگو نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں پھینکے۔ پھر طبرانی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت کافروں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتی ہے ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطفال المشرکین خدم اہل الجنہ، مشرکوں کے بچے جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ مودودی صاحب کا غلط موقف۔ مودودی صاحب مرحوم سے حوروں کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ حوریں کافروں کی وہ لڑکیاں ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی ہے۔ یہ بات انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں لکھی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ حوروں کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے خلقت من المسک، حوریں کستوری سے پیدا کی گئی ہیں۔ لہذا جو علماء مسائل میں مودودی صاحب کی تردید کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے بلکہ صحیح کرتے ہیں۔ قاضی حسین احمد بڑا ہوشیار آدمی تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم نے اپنے منشور میں لکھوا دیا ہے کہ ہم مودودی صاحب کے غلط مسائل کی تردید کرتے ہیں، ویسے ہم سیاسی طور پر ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ اس نے بڑی جرأت کی بات کی ہے، اس نے منشور بدل دیا ہے اور اس بات کی وجہ سے اب عوام ان کے ساتھ مل گئی ہے۔ بہرحال حوروں کا مادہ مٹی نہیں ہے، وہ جنت ہی کے مخلوق ہے۔ نمبر 3، فقہائے کرام کا تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کافروں کے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہے ان کے متعلق کیا حکم ہے، جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نہ تو قطعی طور پر جنتی کہتے ہیں اور نہ قطعی طور پر دوزخی کہتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ کافروں کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس طرح خرید لی؟ تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ اس کی درجہ ذیل جوابات دیے ہیں۔ نمبر 1، اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرت سلیمہ اسلام کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا ہوئی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی۔ نمبر 2، دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اس جہان کی حیثیت منڈی اور دکان کی ہے کہ دکان میں 1 نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور 2 نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان بیوقوفوں نے 1 نمبر چیز ہدایت کو خریدنے کے بجائے 2 نمبر کی چیز گمراہی خرید لی، کیونکہ دنیا میں ہدایت بھی ملتی ہے گمراہی بھی ملتی ہے۔ اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی، وہ دے کر اس کے بدلے گمراہی لے لی۔
فما ربحت تجارتہم، پس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی، کیونکہ تجارت تو ہوتی ہے فائدے کے لیے، اور انہوں نے اچھی چیز کے بدلے بری چیز لے لی، تو یہ بڑی خسارے کا سودا ہوا ہے۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے ان کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، اس شخص کے طرح ہے جس نے اندھیرے اور تاریکی میں استوقد نارا، آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد کو، اور وہ خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی ہے، تو اچانک آندھی اور طوفان آیا، اس نے آگ بجھا دی۔ ذهب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے روشنی کو، نو آگے کے رہے نہ پیچھے کے، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ منافقین کی پہلی مثال، یہ مثال ان پر اس طرح فٹ آتی ہے کہ یہ منافق کفر شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے، تو جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے، اسی طرح انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے، چنانچہ اس سے ان کو مال غنیمت ملا، زکوٰۃ ملے، صدقات اور خیراتیں حاصل ہوئے، مسلمانوں کی سختی سے بچے۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو یہ کچھ حاصل ہوا، مگر کتنی دیر تک؟ صرف سانس نکلنے کے وقت تک۔ اس روشنی نے نہ تو ان کے ساتھ قبر میں دیا، نہ حشر میں ساتھ دے گی۔ اگر وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے تو ہمیشہ کے لیے ساتھ دیتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکالی تو اندھیرے میں رہ گئی۔ بہرے گونگے اندھے کا معنی، سمن بہرے ہے، بکمن گونگے ہے، عمیٌ اندھے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر اور منافق ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کے نشانات دیکھنے سے اندھے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے حکمران ہیں کہ ساری باتیں سنتے ہیں مگر مظلوم کی فریاد نہیں سنتے، لمبی لمبی تقریریں کریں گے کہ سننے والا کہے گا کہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے، لیکن حق کی بات زبان سے نہیں نکلے گی۔ حق کے معاملے میں گونگے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سب ان کو نظر آتے ہیں، مگر کمزوروں پر ظلم ہوتا ان کو نظر نہیں آتا۔ غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور بےکسی ان کو نظر نہیں آتی، لوگوں کی تکلیف اور پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس سلسلے میں اندھے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان ترى صما بکما عمیا ملوک الارض، یہ کہ تو دیکھے گا بہرے، گونگے اور آندھی زمین کے بادشاہ ہیں۔ تو معنی ہوگا سمن وہ حق بات سننے سے بہرے ہوں گے، بکمن حق بولنے سے گونگے ہوں گے، عمیٌ صحیح بات کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے، فہم لا یرجعون وہ نہیں لوٹتے۔ منافقین کی دوسری مثال، او کصیب، یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح، من السماء جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا سا چھا جاتا ہے، ورعد اور کڑک ہے، اور برق اور بجلی ہے۔ بات سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن پاک کی شکل میں۔ اس میں کفر پر جو وعیدیں ہیں اور عذاب کا ذکر ہے، اس کو تشبیہ دی ہے رعد کڑک کے ساتھ، اور قرآن کریم میں جو حقانیت کی دلائل ہے ان کو برق چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جب قرآن کریم نازل ہوا ہے ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے کفر شرک پر وعید سنائی، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق یجعلون اصابعہم کرتی ہے، یعنی ڈالتی ہے اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے آدمی بھی مر جاتے ہیں اور جانور بھی، اور بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی دلائل کو بجلی سمجھتی ہے، حذر الموت، موت کے ڈر سے ایسا کرتی ہے۔ ان میں طاقت نہیں ہے
کہ قرآن کریم کی آیتیں سنیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اور 7ویں پاری میں آتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو، اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو والغوا فیہ، شور مچاؤ تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، قدرت کے لحاظ سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کے آنکھوں کو، وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جب بجلی چمکے اس کی طرف نہ دیکھو، اور اطباء نے بھی لکھا ہے کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن ہو تو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ نظام قدرت بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کلما اضاء لهم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے بجلی کے چمکنے سے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتی ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ان منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقہ، خیرات اور مال زکوٰۃ میں سے کچھ مل جاتا ہے تو اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ چل پڑتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہے، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتی ہے اور کافروں کو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لذهب بسمعہم، البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، اور ابصارہم، اور ان کے آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اعتراض یہاں پر ذہن نشین کر لے، وہ یہ کہ قرآن کریم جب نازل ہوا ہے، بد باطن لوگ اس پر اعتراض کرتے آئے ہیں اور اپنے منہ کے کاتے آئے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں میں سے ایک بہت بڑا خبیث پنڈت دیانند سرسوتی گزرا ہے۔ یہ آریہ سماج کا لیڈر تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ستریارتھ پرکاش۔ اس کے 14 باب میں قرآن پاک پر اعتراضات کیے ہیں اور بڑی گندی زبان استعمال کی ہے۔ قرآن کریم کے نازل کرنے والے یعنی رب تعالیٰ کو اس نے بھی ایمان، جاہل اور بدو کہا ہے، الیاذ باللہ، اور اپنے آپ کو محقق کہتا ہے۔ اور اس کا انداز یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ نقل کرتا ہے، پھر آگے لکھتا ہے کہ محقق کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس آیت کریمہ پر بھی اعتراض کیا ہے، لکھتا ہے اے مسلمانوں، تم قرآن میں پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری اور زنا پر بھی قادر ہے، تو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا فرق ہوا؟ اور اگر قادر نہیں ہے تو پھر تمہارا قرآن سچا نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اس دور میں بہت سارے کتابیں لکھی ہے۔ ان میں سے ایک کتاب انتصار الاسلام ہے، جس میں انہوں نے اس کے اعتراضات کی جوابات دیے ہیں۔ اس اعتراض کا حضرت نے جو جواب دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں، پنڈت جی، چوری کی تعریف یہ ہے کہ آپ غیر کے ملک میں ہاتھ ڈالیں، غیر کی ملک میں ہاتھ ڈالیں، اپنے ملک میں سے کسی چیز کے لینے کو چوری نہیں کہتے۔ پہلے کسی چیز کے متعلق یہ ثابت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملک نہیں ہے اور فلاں کی ملک ہے، پھر چوری کی بحث آئے گی۔ جب دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو ان میں چوری کا سوال کس طرح پیدا ہو گیا؟ اور رہی بات زنا کی، تو زنا کے لیے زنانہ مردانہ آلات کی ضرورت ہے، پھر رب تعالیٰ کے لیے وہ آلات ثابت کرو، پھر زنا کی بات ہوگی۔ رب تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، رب تعالیٰ تمام اوصاف سے متصف ہے اور اس کی وہ صفتیں ہماری طرح نہیں ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے کان ہمارے کانوں کی طرح نہیں ہے، اس کی زبان ہماری زبانوں کی طرح نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، اس کے پاؤں ہمارے پاؤں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے،
اور پنڈت جی اس بات کو تم بھی مانتے ہو، لہذا تمہارا یہ سوال کرنا حماقت ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔